وہاں پہ ٹویٹر پہ فلسطینی بچوں کے مارنے پہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں. فلسطین کے بچوں نے ان کا کیا بگاڑا؟ ایگزیکٹلی. وہ دوبارہ جنگ تب ہوگی جب پھر جو جنگ لگانے لگا ہے اس کا یہ خیال ہوگا کہ اب ہم ٹیکنالوجی میں برتر ہو گئے ہیں. جب تک وہ برتری نہیں آتی تب تک جنگ نہیں ہو سکتی. مطلب ایفیکٹولی بغیر ٹوٹے مسلم لیگ نون مسلم لیگ شین ہو گئی ہے بغیر ٹوٹے. انہوں نے زندگی میں وہ ایکسپیرینس نہیں لیا ہوا جو ان کو شہباز شریف صاحب دے سکتے. شہباز شریف صاحب نے ان کو جس پیڈسٹل پہ پہنچانا ہے نا, ٹرمپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. 6th جنریشن. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب. سر کیسے سر میں شرمندہ ہوں سر کیوں کہ میں آپ سے کلر کوڈینیشن نہیں کی, لیکن آپ جو ہے شو کو صحیح معنی میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی پیس کے ساتھ تھے, ہم آج بھی پیس کے ساتھ ہیں. سر ہم اب پیس کے ساتھ بھی ہیں اور پیپے کے ساتھ بھی ہیں. سر دیکھیں سر تھوڑا سا دیکھیں, پوری قوم جو ہے ایک چیز کو سر ذرا سیلیبریٹری موڈ میں, ہم بھی سیلیبریٹری موڈ میں ہیں. باقی ہمارے سارے آپ کو پتہ ہے کتنے ویورز ہیں, ہم سارے ملک کے دیکھتے ہیں, بڑے کامنٹس آ رہے ہیں ان کے, اور ان کے سوالات جو ہیں وہ بجا ہیں اپنی حکومت سے, جو سب کو پوچھنے چاہیے. دیکھیں اس سارے انسیڈنٹ میں ہم نے بھی بڑے سوال پوچھے اپنی گورنمنٹ سے, اور ہمیں فرق یہ ہے کہ ہمیں جواب ملنا شروع ہو گئے, ہمیں انہوں نے فوراً جواب دینا شروع کر دیے. باقی سر دوسرا اس کے اندر اب ڈائنامک شفٹ جو ہے ہم آج اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. باقی چیزیں جو ہو گئیں وہ ہو گئیں. اس وقت تک چل ہے, سیز فائر ان پلیس ہے. میرے خیال میں کل کی ڈی جی ایم او اس کی جو کال تھی وہ بھی ٹھیک رہی. مودی جی کی اسپیچ جو تھی اس کے اندر سے بھی کافی باتیں ملی. فرق صرف یہ تھا کہ جب مودی جی بول رہے تھے پیچھے ٹرمپ صاحب بھی آگے بولنے کے لیے, تو وہ ذرا تھوڑی ڈیریل ہوئی. لیکن وہ تینوں چیزیں جو ہیں نا وہ اس سے آپ کو لائے عمل کی سمجھ آ گئی. ایک تو یہ کہ دونوں ملک جو ہیں فی الحال ایٹ بے ہیں. ٹاکس کے اوپر جو آپ کا میرا انالیسس تھا کہ شاید انڈیا نہ آئے, وہ مودی جی کی اسپیچ سے سمجھ آئی کہ جی ہم بات کریں گے لیکن ٹیررزم پہ بات کریں گے. چلیں ایک شروعات ہے, اچھی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نے, انہوں نے بھی مسئلہ فلیکسنگ کی کہ جی میں نے ٹریڈ کو یوز کیا اور میں نے جنگ ختم کرا دی, دنیا میں کسی نے نہیں کیا آج تک. جب دس از ٹرو یہ بات شاید درست بھی ہے. اور اس کے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا جی کہ انڈیا کے ساتھ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹریڈ شروع کر ہی رہے ہیں, وہ تو ہو ہی رہا ہے اور بھی مزید کرنا ہے. اب پاکستان سے بھی ہم نے شروع کرنا ہے ٹریڈ. یہ بھی بہت مثبت چیز ہے. اس کے آپ کو پتہ ہے اس سے ہمیں آپ کو اور مجھے زیادہ اس سے کنسرن ہے. باقی سر جو باقی میڈیا کے والے سے اگر بات کریں, جو کراس ٹاک چل رہی ہے, جو مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں اور ان کے لوگ آ رہے ہیں, ابھی تک نا وہ اس کے اندر میچورٹی لانا اور میچور ڈبیٹ کی ایکسپیکٹیشن کو رکھ رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ جلدی نہیں ہوگا. اس وقت دونوں ملکوں کے اندر ایک نیریٹو چل رہا ہے. یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا, وہاں پہ بھی یہی چل رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا. اب ظاہر ہے وہ اگری تو نہیں کر جائیں گے نا آپ کے ساتھ, وہ تو جب حقائق سامنے آئیں گے مزید اور وہ سامنے رکھے جائیں گے تو پھر ان کو ڈیفینڈ کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. مطلب ہمارے طرف بھی اگر جو چیز ہوئی ہے اور ان کی طرف بھی چیز ہوئی ہے, وہ ان دی کمنگ منتھس بھی نہیں ایئرز میں آپ کو سمجھ آئے گی یہ چیز کیسے ہوئی تھی. کہ ابھی 2019 میں جو چیز ہوئی تھی اس کی چیزیں کلیئر نہیں ہیں. سو یہ ابھی ٹیوے مارنا کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہاں بٹ یہ ضرور ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کے تمام مضمون اگر لوگ پڑھیں ہیں, مطلب CNN سے, بلومبرگ سے لے کے, نیو یارک ٹائمز سے لے کے, TRT تک, ان ساروں کے اندر ایک ڈائنامک شفٹ کی تو بات ہو رہی ہے, وچ از ٹرو کہ پاکستان ناؤ از بیک آن دی انٹرنیشنل میپ ایز اے ملیٹریلی اسٹرانگ فورس. اکنامکلی یس نو, بٹ ملیٹریلی ہاں, چائنا کی جو بیکنگ ہے ہمارے پاس اس کے اوپر, اور انڈیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے اب. اور ہم نے جس قسم کی وہ ملٹی ڈائمینشنل جو کہتے ہیں جو وارفیئر کیا ہم نے, جس کے اندر آپ کی ایئر سپورٹ تھی, سب کچھ تھا, ایک سائبر اورینٹڈ بھی اٹیک جو تھا وہاں پہ کی, جس کی بات نسبتاً کم ہو رہی ہے لیکن وہ بات بالکل درست ہے. مطلب کہ جی جو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک کوئی ایسی چیز ہوئی اس رات کو جس کی وجہ سے سب ہل گئے اور پھر سب فون گھمانا شروع کر دیے. تو ایک اس کے اوپر پاپولر اوپینین یہ ہے کہ جی جو آپ نے سائبر اٹیک کیا, آپ نے کافی چیزیں ان کی یوز لیس رینڈر کر دی. مطلب آلسو پرابلی دیر نیوکلیئر آسپر اگین وہ ہے ٹیوے ہیں, بٹ یہ دس میک سینس کہ مطلب کسی بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہونا تو ایک بڑی تھریٹ ہوتی ہے. کسی بھی نیوکلیئر اسٹیٹ کا کنٹرول اپنی نیوکلیئر آرسنل سے نہ رہنا مومنٹرلی بھی, وہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ملینز آف پیپل مائٹ ہیو ڈائڈ, کوئی نیوکلیئر چیز ہو جاتی. تو اس وقت بہت زیادہ چیزیں جو تھی وہ پرسوں اگر یہ بات کر رہے تھے انکلیئر تھی, چیزیں بڑی کلیئر بھی ہو گئی. جی سر بالکل. یہ ہم اس سے اسپیچ سے اور جو سفارتی معاملات ہیں اس سے ہم شروع کریں گے, لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بات اگین وار کا تذکرہ اس میں لازمی ہوگا. تو میں یہ تمہید دے دوں کہ نہ انڈین آرمی میں ہمارا کوئی سورس ہے, نہ کوئی پاکستانی آرمی میں سورس ہے.
سو جو بھی ہم بات کریں گے وہ ابھی تک جو پبلشڈ چیزیں ہیں یا پبلشڈ انٹرویوز ہیں جی اس کو سپورٹ سے کریں گے. اور دوسرا ایک ظاہر ہے ٹائم لائن ہمارے سامنے ہے کہ کیا چیز کب ہوئی, تو اس پہ جو ہمارے تاثرات ہیں جو ہم اس کو اینالائز کریں گے, اس میں اگر کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے. اچھا یہ جو ہے نا بالکل آپ کی والی بات کہ جی ہم نہیں بتا رہے ایگزیکٹلی کہ انڈیا کا کیا نقصان ہوا ہے, کہ مطلب جو ہمارے اٹیکس ہیں, اور وہ ظاہر ہے ہمارا کام بھی نہیں ہے بتانا, اور پاکستان کو اس لیے بھی نہیں بتا رہا کیونکہ پاکستان پیس 6 مئی سے پیس رکھنا چاہتا ہے اور آج بھی پیس ہی رکھنا چاہتا ہے. تو یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے, اور وہ ہم نے پچھلے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کی اپوزیشن بیسیکلی یہ کام کرے گی کہ آہستہ آہستہ وہ ڈسکلوز کرے گی کہ ہوا کیا ہے. لیکن انڈیا کو نا ابھی سچ نہ بولنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان فوری طور پر ہونا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تو انڈیا یہ کہہ دیتا یا یہ بات بہت جلدی اپنے لوگوں کو بتا دے کہ جی مودی صاحب نے جو ہے وہ وار کے چکر میں پڑ گئے, تو اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہو گیا, تو بیسیکلی مودی صاحب سے بھانڈ ہو گیا. تو اب جو ہے نا یا تو مودی صاحب نے he has learned his lesson اور اب آگے وہ یہ نہیں کریں گے, یا جب مودی صاحب نہیں رہیں گے تو آٹومیٹیکلی چیزیں چینج ہو جائیں گی. ابھی وہ یہ کہ بتا رہے ہیں اپنے ملک والوں کو کہ جی جو ان کا میڈیا ہے اور جو بیسیکلی حکومت کی لائن ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس نے جارحیت کی ہے اور وہ ایٹم بم چلانے لگے تھے اور ہم نے جو ہے معاملہ ٹھنڈا کرا دیا. تو اب اس کا نقصان یہ ہے کہ وہاں پہ جو امیر شخص ہے وہ تو بجائے کہ یہ سوچنے کی کہ یار اچھا مودی صاحب سے کوئی مسئلہ ہو گیا, ابھی مودی صاحب جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کے ذہن میں یہ پڑ گیا ہے کہ یار یہ جو ہمسایہ ہے یہ تو پاگل ہے, اور یہ تو ایٹم بم ہے اس کے پاس, اور یہ تو کڑی مڑی کہتا ہے میں ایٹم بم چلا دوں گا, تو یہ تو جگہ, اور ہمسایہ نے تو رہنا ہے, ہمسایہ تو نہیں بدلا جا سکتا, تو یہ تو جگہ سیف ہی نہیں ہے. تو اب وہاں پہ ایک بہت بڑی کیپٹل فلائٹ ہوگی, لوگ وہاں کے جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ باہر لے کے جائیں گے کہ یار یہ تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس سے انڈیا کو نقصان ہوگا. یہ اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے عوام کے ساتھ ذرا تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی رکھنا. باقی اگین کے سوالات تو وہ پوچھے ہی جائیں گے کہ جی وہ تب انڈیا جب بار بار یہ کہہ رہے ہیں, ان کے جو ملٹری والے 2 آئے تھے پریس کانفرنس کرنے, انہوں نے بھی یہ کہا, مودی صاحب نے بھی یہ کہا جی کہ ہم نے تو اپنا جو ہے نا وہ کمپلیٹ, ہم نے تو پورا کر لیا جو ہمارا مشن تھا. تو کوئی پوچھے کہ جی وہ موٹیو کیا تھا, وہ کیا چیز تھی جو آپ نے اچیو کرنی تھی, اور وہ کس طرح سے اچیو ہوئی ہے. کہ مطلب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مریدکے میں جو ہے وہ بہت بڑا کوئی ہائیڈ آؤٹ تھا ملیٹنسی کا, وہ ہم نے اڑا دیا. تو یہ مطلب اگر اتنا بڑا ہائیڈ آؤٹ تھا مریدکے میں, تو جس دن 7 تاریخ کا اٹیک ہوا ہے پاکستان, تو اس سے اگلے دن وہاں پہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے بیٹھا ہوا تھا کہ جی یہ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. تو وہ مطلب اتنا ہائیڈ آؤٹ ہوتا تو اتنا وہ سب کچھ چھپانا, اتنا سارا وہ کہ کتنا نقصان, مطلب وہاں پہ اگر ملیٹنٹس مارے گئے تھے, وہاں پہ اگر اسلحے کے ڈپو تھے, تو وہ ایک رات میں سب کچھ تتر بتر کرنا کہ اگلے دن فورن میڈیا آ رہا ہے, بڑا کام ہے یہ. تو اگین وہ یہ سارے سوالات دیکھیں نا, کوئی بھی چیز آپ شروع کرتے ہو تو اس میں ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے یہ اچیو کیا ہے, تو وہ اچیو کیا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر جو اب ساتھ میں وہ بار بار انڈیا سے بات ہو رہی ہے کہ جی دس از دا نیو نارمل, اب کوئی بھی دہشت گردی کا اٹیک ہوگا تو ہم یہی کریں گے. اچھا اگین یہ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کہ بڑی اچھی بات ہے اگر مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے پانی شانی پہ تو نہیں لیکن دہشت گردی پہ بات کریں گے. چلے بات تو شروع ہوئی نا, جو آپ کا بارڈر ہے اس پہ کوئی بنائیں, سب سے بڑا بارڈر پاکستان انڈیا کا ہے, اس پہ کوئی بنائیں کمبائنڈ سینٹر, اس میں اور لوگوں کے بھی لوگ بٹھا دیں, اس میں کوئی انٹل شیئرنگ کا سین بنا دیں, تاکہ یہ تو مطلب وہاں پہ بھی اتنے ڈسکرنٹلڈ لوگ ہیں ادھر وہ کچھ کریں, یا ادھر اتنے ڈسکرنٹلڈ لوگ ہیں ادھر کچھ کریں, تو 2 ایٹمی طاقتیں جو ہے جنگ کے دھیانے پہ آ جائیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ اس طرح کا یہ جو انڈیا کی پالیسی تھی نا بالکل کٹ ٹائز, سیویئر ٹائز والی, اتنے بڑے بارڈر پہ یہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹائز قائم رکھنے پڑیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن شیئرنگ, انٹل شیئرنگ کچھ ہوتا رہے.
تو یہ بہت ہی مطلب اگین مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ کسی بھی ایسپیکٹ میں صحیح بات چیت شروع ہوئی ہے. باقی یہ کہ جی دوبارہ جنگ نہیں وہ نہیں ہو سکتا. مطلب سر بنیادی بات ہے کہ وہ انڈیا والے کل بھی ہمارے شو کے نیچے پرسوں والے بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں کہ جی مطلب یہ آپ کہہ رہے ہو کہ رافیل گر گئے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ رافیل گر گئے 2 تو اس کی وجہ سے انڈیا نے جنگ بند کر دی. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے, رافیل تو لڑنے کے لیے تھے, تو لڑنے تھے تو گرنے بھی تھے اور گرانے بھی تھے اور فلاں. نہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, رافیل کے گرنے کی وجہ سے جنگ ختم نہیں ہوئی. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ ساری ان کا اپنا آپ جو پڑھیں دیکھیں, چائنا پڑھیں, امریکہ پڑھیں, پاکستان سے جو نکل رہا ہے وہ پڑھیں. پاکستان نے تو واقعی صرف 2 رافیل گرائے ہیں, صرف 2 MiG گرائے ہیں, صرف 2. بیسیکلی تو بہت بڑا نقصان کر سکتے تھے. یہاں پر تو مطلب ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ پوری انڈیا کی بیٹل فیلڈ پاکستان کے سامنے کھلی ہوئی تھی, اور جو وہاں سے ایئر بورن ہوتا تھا وہ 300 کلومیٹر دور ادھر لاک ہو جاتا تھا. اور 6 تاریخ کو ان کے پاس 30 لاک تھے, انہوں نے صرف 4-6 گرائے جنہوں نے اٹیک کیا تھا. اس کے بعد 10 تاریخ کو جس وقت S-400 کی بیٹری ختم ہوئی ہے, انہوں نے اڑائی ہے, تو اس کے بعد کتنا ٹائم ایسا تھا. اور ساتھ میں جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک وہ جو سائبر اٹیک تھا, وہ سائبر اٹیک میں ان کی گریڈ سے لے کے ان کا جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے پورا کمانڈ سینٹر, یہ ہم کہہ رہے ہیں اس میں پتہ نہیں آدھا پونا گھنٹہ ایسا تھا جس میں انڈیا نے اپنی پوری ایئر فورس گراؤنڈ کر لی تھی, PAF چلنگ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اس میں تو آپ دیکھیں کہ کتنی جو چوکیاں تھیں they were sitting ducks, اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا, رسپانسبل بیہیویئر شو کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان didn't want war. تو اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ رافیل کے گرنے سے نہیں تھا. سر آپ آج نا دودھ دہی کا بزنس شروع کریں, وہ ظاہر ہے ایک جھٹکا سا مال ہوگا, آپ سیٹ ہوں گے اور کمپنی چل رہی ہوگی, لیکن جب وہ بزنس چل جائے گا نا اور ایک دم سے احساس یہ ہوگا کہ اب آپ اس کو دوسرے ملکوں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, ملٹی نیشنل بن سکتے ہیں, تو پھر نا وہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک کارپوریشن بنے گی نیسلے ٹائپ کی. پھر اس میں پیپر ورک ہونا شروع ہوگا, پھر اس میں ایک وہ ساری ریکوزیشنز بننی شروع ہوں گی. اچھا انڈیا جو ہے وہ ایک باقاعدہ ملک ہے, بڑا بہترین ترقی کرتا ہوا ملک ہے سارا کچھ. وہاں پہ مودی صاحب نے چاہے ایٹ ویم آف ہز وہ بھی کر دیا کہ جی جنگ کریں فوری طور پہ. وہاں کی جو فوج ہے, ایئر فورس ہے, انہوں نے کاغذات بھرے ہوں گے. آپ ایک ڈاکیومنٹری بنانے گھر سے نکلتے ہیں نا, تو آپ کو میٹیگیشن پلان ہوتا ہے کہ جی چھوٹ کے دن بارش ہو گئی کیا کریں گے, فلانا ہو گیا کیا کریں گے, بندہ نہ مانا انٹرویو دینے کے لیے کیا کریں. تو انہوں نے ضرور آن پیپر وہ کیا ہوگا کہ جی اگر جہاز گرتے ہیں, 2 گرتے ہیں تو کیا کریں گے, 10 گرتے ہیں تو کیا کریں گے. اس طرح کو پیپر ایک پلان بی پلان سی سب کچھ موجود ہوگا پراپر. مطلب بات یہ ہے کہ یہ نہیں تھا پتا کہ وہ ٹیکنالوجی اس قسم کی ہو گئی ہوئی ہے کہ اب لڑنا تو ایک طرف, وہ ایئر بورن نہیں ہو سکتے کیونکہ ٹیکنالوجی, اب یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. تو وہ جب تک, اب وہی والی بات ہے کہ وہ دوبارہ جنگ جو ہے نا وہ خدا نہ خواستہ اللہ کرے کبھی نہ ہو, وہ دوبارہ جنگ تب ہوگی جب پھر دونوں ملکوں کا یہ خیال, ایک جو جنگ لگانے لگا ہے اس کا یہ خیال ہوگا کہ اب ہم ٹیکنالوجی میں برتر ہو گئے ہیں. جب تک وہ برتری نہیں آتی تب تک جنگ نہیں ہو سکتی. سر ایک تو جنگ نہیں ہو سکتی, اوبیسلی پوری دنیا جو ہے وہ واہ کر رہی ہے کہ جی آپ نے جس طرح سے یوٹیلائزیشن کی ہے ٹیک, تو دیکھو ٹیک ملنا ایک چیز ہوتی ہے, دوسرا ٹیک کی یوٹیلائزیشن بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ جی آپ کتنا آپ کا اسکل سیٹ ہے اس کو افیکٹولی ڈپلوائے کرنے کے لیے. وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ بہت افیکٹولی ڈپلوائے ہو جاتا ہے. سر دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ اب ایک تو دیکھیں نا کس وجہ سے سارا کچھ ہوا ہوگا. تو چلے ہم فرض کریں سائبر اٹیک کی وجہ سے ہوا, رافیل کی وجہ سے ہوا, نیوکلیئر بات ہونا شروع ہو گئی تھی, بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہونا شروع ہو گئی تھی. وی ڈونٹ نو کس نے پہلے فون کیا, کس نے کیا کیا, جو بھی ہم انٹرنیشنل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں. سر 2 اور چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک تو چلیں آپ کو ملٹریلی آپ کو ہم نے ڈومینیٹ کیا یا جو بھی کیا آپ نہیں مانتے, ہم تو مانتے ہیں نا, ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں, ہمیں جو بتا رہے ہیں ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں. دوسرا سر ایک اور ہٹ بھی تو ہوتی ہے, اکنامیکل ہٹ ہوتی ہے آپ کے, مطلب نقصان کتنا ہو گیا. مطلب ہمارے ہم تو کہتے ہیں جی بلین کے جہاز اور 1.5 بلین کا S-400 تو گرائی دیا ہم نے, تو مطلب ٹھیک ٹھاک نقصان. دوسرا
آپ کے خیال میں جو ان کی اصل میں عوام کی پلس ہے وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے نا, حکومت اسیس کرتی ہے نا اس کو. وہ الگ بات ہے جو ان کا میڈیا جس قسم کا ہے وہ کس طرح پورٹرے کر رہا ہے. بٹ اگر تو فرض کریں بی جے پی گورنمنٹ اور مودی جی کو, یہ کانگریس کو یہ پتہ ہے کہ جی عوام کے اندر ڈی مورلائز ہو گئی ہے ساری چیزیں, یہاں تو ایسا نہیں ہوا نا, یہاں تو انفیکٹ اوپر چلا گیا. اس کی سر میرے خیال میں اس کے اندر سب سے بڑی ہٹ ہے کہ جب آپ کے عوام جو ہیں وہ اب نکلتے ہیں تو دے آر ون, دے نو کہ یار وہ جو ہمسایہ ہے وہ اسٹرانگر ہے ایک سرٹن ایسپیکٹس میں, اور دوسرا آپ نے جو کی چیز اس کے نتائج جو نکلے ہیں اس کا ہمیں کو وائٹ پیپر دیں جس کے اوپر لکھا ہوگا یہ ہم نے اچیو کیا. اٹ از سمپلی ناٹ انف کہ آپ آ کے ایک قوم سے خطاب کریں اور جس کے اندر آپ کہیں کہ سندور جو تھا وہ A1 تھا, ہم نے یہ کرنا تھا وہ کرنا. اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب یہ ہم نے اٹیک کیا الٹا پاکستان نے ہم پہ اٹیک کر دیا. یہ کچھ اسٹیٹمنٹ تھی دینے والی سر. اور اس کے علاوہ پاکستان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ جو ہے بہت ڈفرینٹ قسم کی طریقہ کار سے چلتی ہیں جس کو ہمیں پوائنٹ بھی مارتی ہیں. آئی ایکچولی تھنک کہ جو ملٹری آپ کی مائٹ ہوتی ہے وہ مطلب جب تک رہے نا چھپی دبی چھپی, وہ بہت بڑا ایسٹ ہے. وہاں وہ براموس نکالتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ایونٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں پہ رفیل آتے ہیں تو ان کے اوپر مطلب ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ کوئی بھی ڈیفینس اکوپمنٹ لیتے ہیں تو اس کو ایک پولیٹیکل سلوگن کی طرح وہ بہت اوپر چڑھاتے ہیں. یہاں تو ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوتے ہوئے. یہاں تو انفیکٹ آپ کو, مجھے اور پورے عوام کو کیا یہ اندازہ تھا کہ ہم یہ قابلیت رکھتے ہیں, مجھے تو نہیں تھا پتا, which is actually a good thing. Everybody was very pleasantly surprised. وہاں پہ الٹا ہوا نا, پتا تھا کہہ کے گھول کے پلا کے کہ جی ہم تو یہ کر دیں گے, لے لیں گے, سب کچھ کر دیں گے, but it didn't happen. So again کیونکہ ہم ذرا ڈفرینٹ طرح چلتی ہے ہماری گورنمنٹ, ہمیں پتہ ہی ہے کوئی مطلب اتنا کوئی مطلب ورسٹ کیپ سیکرٹ کہ یہاں پہ کوئی ہائبرڈ ٹائپ سسٹم ہی چلتا ہے, وہاں پہ ایسے نہیں چلتا. which means کہ وہاں پہ ایوری تھنگ ملیٹریلی کا بھی ایک پولیٹیکل بینیفٹ وہ لیتے ہیں. یہاں پہ جو چیز ملیٹریلی ہوتی ہے اس کا پولیٹیکل بینیفٹ کیا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں. سو ان دی اینڈ وہ چیز آپ کے لیے ایڈوانٹیجس ہو گئی اور ان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہو گئی. سو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو دیکھنا چاہیے کہ جی اب اگر آپ جیسے وہ آج کل میں ایک براموس کی نئی فیسلٹی لانچ کر رہے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی 100 میزائل ہم سال کا نکالیں گے. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے یار, 100 میزائل بنائے اور چپ کر کے رکھیں. یہ بات 100% ٹھیک ہے. اصل میں اگر تو اس جنگ کا آؤٹ کم یہ نکلے گا کہ اب اگین بہت عرصے تک جنگ شنگ کی بات نہیں ہوگی تو چلیں پھر اچھا ہو گیا کہ یہ ایک سٹینڈ آف ہو گیا. بٹ ادروائز وہی والی چیز ہے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ شنگ ہے نا, یہ اس کو ڈیٹرنسی رکھنی چاہیے ایک دوسرے سے وہ کرنے کے لیے نا کہ آپ فلانی چیز کر دیں تو ہم جنگ کر دیں گے, اگر آپ نے نہ کی تو. یہ ایک دوسرے ملک جو ہے نا یہ سب ایک دوسرے کو کریں. ایکچولی جو اٹیک ہے نا جنگ ہے, اور پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ جو اگین کس طرح سے یہ بات لوگوں کا جو ٹیمپرمنٹ ہے جو کہ اوور دا ایئرز عجیب سا ہو گیا ہے انڈیا میں, یہی خاص طور پہ جو ہندی بیلٹ ہے, باقی انڈیا کی تو میں بات نہیں کر رہا, کہ مثلاً بڑے دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ پاکستان کو یہ کر دیں گے, پاکستان کو وہ کر دیں گے. چلے پاکستان کی تو سمجھ میں آتی ہے, پاکستان کے ساتھ انڈیا کی 5 جنگیں ہو چکی ہیں, پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں ملیٹنسی کرتا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. وہاں پہ ٹویٹر پہ فلسطینی بچوں کے مارنے پہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں. فلسطین کے بچوں نے ان کا کیا بگاڑا؟ ایگزیکٹلی. تو وہ جو ایک عجیب و غریب قسم کی ملیٹنسی وہاں پہ اب عام, بالکل عام میرے آپ کے جیسے لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے, اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے؟ اگین وہ بی جے پی ایلیمنٹ ہے, وہ یہ ایلیمنٹ ہے کہ جی ایک دم سے کیونکہ ترقی کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم پھر اس ریجن میں مسل فلیکسنگ بھی کریں گے. اچھا اگین پھر وہی بات ہے کہ وہ ساتھ چائنا بیٹھا ہوا ہے, وہ اس نے زیادہ ترقی کی ہے, اور اگین وہ تو اس وقت ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کا نمبر 1 کنگ وہ ہے. لیکن اگر وہ آپ نہ بھی مانیں, مطلب انڈیا اگر نہ بھی مانے اور وہ یہی کہے کہ نہیں ابھی امریکہ ہی ہے, ان اینی کیس انہوں نے 2050 میں تو کراس کر جانا ہے, تو وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ اس کے خطے میں جہاز اڑ رہے ہوں, جنگیں ہو رہی ہوں, اور ایک کانسٹنٹ دھڑکا لگا ہو کہ ایک ملک جو ہے نا وہ پٹاخے بجا دے گا اور پھر مطلب پھر ظاہرہ دوسرا بھی بجائے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا سر. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اس اچھا ایک تو انڈین جو کچھ لوگ ہیں جو ایکس آرمی ہیں, جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں, ان کا ایک اس کے اندر نیریٹو ہی شفٹ ہو گیا
جو میں نے 2-3 کو سنا ہے, وہ کہتے ہیں جنگ نہیں تھی, یہ کانفلکٹ تھا. اچھا اس کو وہ ایکسپلین بڑی اچھی طرح کرتے ہیں, کہتے ہیں جنگ اصل میں کا مطلب ٹرو سینس میں مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنا کچھ ہے نا وہ آپ چلا دیں, بوٹس آن دا گراؤنڈ سے لے کے تمام میزائل ایکسیپٹ فار لیٹس سے نیوکلیئر لاسٹ آپشن, اور دوسرا ملک بھی نا تمام چلا دے اینڈ بوٹس آن, وہ ہوتی جنگ. وہ ان کے کہنے میں ہے کہ وہ ایک پاسبلٹی نہیں ہے آج کل کے زمانے کے اندر کہ آپ سارا کچھ چلا دیں, تو پھر اتنا نقصان ہوگا کہ مطلب ابھی نیوکلیئر کے بات ہی نہیں. وہ دس از وہ برانڈ کرے, میں نہیں کہہ رہا, ہمیں تو جنگی لگی تھی, وہ اس کو کانفلکٹ کہہ رہے. اچھا اب اس کانفلکٹ سے یا اس جنگ سے ریزلٹنٹلی چائنا کی گیم کیسے چینج ہوئی ہے, وہ بڑی سادی چیز جس وجہ سے ہماری گیم بھی چینج ہوئے گی. وہ یہ ہے کہ چائنا کی ٹیک جو ہے وہ پریکٹیکلی استعمال نہیں ہو گیا بہترین ہے. اب آپ کے خیال میں انہوں نے کہنا ہے یار ہم نے زبردست چیزیں بنا لی, اب یہی رکھتے ہیں ان کو اور ہم اور دنیا بھی ہم سے خریدے گی تو یہی بناؤ بیٹھ کے. ایبسولوٹلی ناٹ. ان کا 5th جن تیار ہے جو ہمیں بھی ملے گا. 5th جن دسمبر 27 میں پاکستان کو انہوں نے دینا تھا, وہ اب سپٹمبر 25 میں دے رہے ہیں, 2 سال پہلے دے رہے. 6th جن جو ہے وہ بنا رہے ہیں. 6th جن کیا دنیا میں بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کرے گا, مطلب بلوٹوتھ میں چلے گا, پتہ نہیں, کسی کو اندازہ ہی نہیں وہ کر کیا سکتا ہے. وہ بھی ظاہر ہے. اب دیکھیں نا آپ ایفیکٹولی یہ دیکھیں کہ چائنا جو نہیں مطلب PL-15 کی بات ہے, جو PL-20 جب آئے گا یا 30 آئے گا اس میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا, تو ان کو پتا جو بنا رہے ہیں. لیکن ناؤ دا تھنگ از کہ جب انڈیا اگر اپنا بڑھاتا ہے, مطلب کہ نہیں بالکل اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا, یہ چلنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں, بٹ یہ صرف اپنے آپ کو عام کرنے کی. اب انڈیا کہاں سے لے رہا ہے سارا سامان, ویسٹ سے لے رہا ہے, اور لے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں پہ جس قسم کی اب چائنا کے پاس ایک سٹیک ہے اکنامیکل, ایک ملٹری سٹیک بھی ہے کہ یار ہم آپ کو اکوپمنٹ جو ہے نا اب ہم سارا دیں گے, وار گیمز کریں, ٹیسٹ کریں, ریئلٹی میں دیکھیں اس کو کیا ہے. کیا آپ کے خیال میں وہاں دیکھ نہیں رہے ہوں گے یار کہ دیکھو یار انہوں نے جو ان کا جو J-10 ہے بائی دا وے, وہ اب ایک ایسا جہاز ہے جو ختم ہو گیا, مطلب اس کی پروڈکشن ختم ہو گئی ہے. 17 ہے, 17 سے اگلا بھی ماڈل ہے, آپ کو سیدھا F-35 جو J-35 ہے وہ ملے گا. تو پوائنٹ از کہ وہ کہہ رہے ہیں یار کہ ان کو سیٹ رکھو بھائی. تو یہ, اور اگین میں پھر بھی ڈسکلیمر دے دوں کہ اس سے کو مجھے بہت زیادہ خوشی نہیں ہے. ایک ڈیٹرنس کے طور پہ یس ایز اے پاکستانی مجھے ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس لیٹسٹ چیز ہونی چاہیے, لیکن اب ہمیں نا اصل میں یہ بھی ٹیوا ہے, ہمیں بتائیں گی نہیں وہ, وچ از گڈ. جو آپ نے کہا نا کہ لے لے نہ, انڈیا نہ لے مزید جہاز, ٹھیک ہے, ہونا تو بیسٹ یہ چاہیے کہ کوئی مزید جہاز نہ لے, دوبارہ کبھی لڑنا ہی نہیں چاہیے, دو ملکوں کو آپس میں سے سارا کچھ ڈن کریں. دیکھیں بنیادی بات یہ بھی ہے کہ یہ بار بار جو ویسٹ ایک چیز کہہ رہا ہے, اگین دس از مائی ٹیوا, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے کوئی انسائڈ سورس میرے پاس کوئی نہیں ہے, کہ وہ جو ہے نا ایک تو خطرہ کہ جی ایٹم بم چلنے والا, دوسرا یہ بھی تو ہے نا کہ اگر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ چائنیز چیزیں ٹیسٹ ہو گئی ہیں, یہ لمبا چلتی, مزید ٹیسٹنگ چلتی, تو پوری دنیا میں جتنے ممالک بھی جو کچھ بیچتے ہیں ملٹری کا, اگر پتہ لگتا کہ وہ سارے ریڈنڈنٹ ہو گئے تو وہ کیسا سیٹ بیک تھا دنیا کے لیے. تو اس وجہ سے بھی یہ روکنا بہت ہے. دیکھیں اٹ کین بی اے وار فار ادرس, اٹ واز ملٹری ایکسپو 2025 فار چائنا. تو یہ تو ایک بہت بہت پوری دنیا کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے. اور اگین اس نے ایک چیز سکھائی ہے کہ جنگ شنگ سے پرہیز کریں. اب جو جنگیں ہیں نا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ 6 کیا ہوگا جن, تو بیسیکلی اگر لوگوں نے, اگر پائلٹ بھی بیچ میں سے نکل جائے, جوائے سٹک پہ سارا کام چل رہا ہو, یہ اب ٹیک کی جنگیں ہیں. تو اس لیے اس کو چھوڑے, کسی کو نہیں پتا کون کہاں پہنچ گیا ہے, آپس میں صلح اصل خطرناک ہو جاتا ہے نا معاملہ. فرض کریں کہ ایسا جہاز ایجاد ہو گیا ہے جو یار جہاں مرضی پھرتا رہے, چلنگ, آپ کو پتہ ہی نہیں, اور وہ اکوپڈ ہے میزائلوں کے ساتھ, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سر دوسرا مطلب لاسٹلی میں ایک چیز, جیسے میاں شہباز صاحب نے اس دن اسپیچ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسپیچ ادھوری رہ جائے گی اگر میں چائنا کا شکریہ ادا نہ کروں, تو ہم بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, تھینک یو. اور سر ہمارا ایپیسوڈ آج ادھورا رہ جائے گا اگر ہم ایئر وائس مارشل اورنگزیب کی بات نہ کریں. سر ادھورا رہ جائے گا سر ایپیسوڈ. تو سر دیکھیں تھوڑا لائٹ بھی تو کرنا ہے نا اینڈ پہ جا کے. سر لائٹ کیسے ہو رہا ہے, یہ تو گرم ہو رہا ہے. سر اورنگزیب صاحب جو ہیں, ایک تو میں نے آپ کو جو پہلی پریس کانفرنس تھی اس پہ میرے 2 تھے, ایک خوشی تھی اور ایک مجھے تھوڑا سا گلا تھا.
خوشی اس چیز کی تھی کہ کیا زبردست ایک بندہ ہے جس نے آ کے ہمیں زبردست طریقے سے ایک چیز بیان کر دی ہے, اور کتنا اچھی طرح ہم نے تمام چیزیں آن دا ٹیبل رکھ دی کہ یہ ایسے ہے. اور جو بتا رہے تھے ظاہر ہے وہ, میں نے کہا یار کیا بات ہے, ایئر فورس کا ایک چارم ہوتا ہے, ہمیشہ سے ایئر فورس کا ایک چارم ہے تو وہ برقرار ہے. لیکن گلا میرا یہ تھا کہ ہمارے جو نیول چیف تھے ان سے کسی نے بات کی تھی. اب وہ نیول چیف صاحب بھی تیاری میں آئے تھے, جب انہوں نے بولا تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک کہا کہ جو سائلنٹ گئے وہ اتنا سائلنٹ نہیں ہے, مجھے موقع نہیں ملا, اللہ کرے کبھی بھی نہ ملے, بٹ انہوں نے بھی زبردست طریقے سے اپنی پوری چیز ایکسپلین کی کہ ایسی جو ہے نا وہ جو وکرانت وکرونت کر رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں, اگین دیٹ از آل سیپریٹ. سر اس کے بعد سے جو میمیں نکلی ہیں ان کے حوالے سے تو کم, لیکن اور زیل صاحب کے حوالے سے کہ بھائی نیشنل کرش بنا دیا ان کو, سر یہ کیا خوبصورت بات ہے. سر میں اصل میں کچھ گروپس میں ہوں جہاں پہ خواتین بھی ہیں. سر کیا را آئی ایس آئی اور موساد نے کبھی کوئی انٹیلیجنس آپریشن کیے ہوں گے جو اس وقت خواتین انٹیلیجنس نیٹ ورکس چلا رہی ہیں, وہ کبھی پتہ لگتا ہے کہ جی ان کی جو ہے یہ اب نانا دادا بن چکے ہیں کیونکہ شادی جلدی ہو گئی تھی, پھر کوئی آ کر ریبٹ کرتا ہے کہ نہیں میں نے پتہ کروایا ہے بڑا بچہ ابھی او لیولز میں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے رنگ پہنی ہوئی تھی کہ نہیں پہنی ہوئی تھی, وہ پہلی تقریر میں نہیں پہنی ہوئی تھی, دوسری میں پہنی ہوئی تھی. سر اتنی اس وقت انٹیلیجنس آن ہوئی ہوئی ہے بندے کا پتہ کرانے کے لیے. سر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اور اگین دونوں ملکوں میں ایک جو سین ہوتا ہے کہ جی رشتہ کرانا ہوتا ہے تو مطلب اوبیسلی تو آپ انٹیلیجنس ہی ہے نا وہ کہ بھئی آپ کسی کا سب کچھ پتہ کرا دیں, نیپی سے لے کے انڈر ویئر تک کے بیچ میں سب کیا کیا اس نے. تو سر یہ کسی دن استعمال بھی تو کرنا تھا نا, انہوں نے دیکھنا تھا کہ یار یہ ایک بندہ نظر ہے, ذرا چیک تو کرو کہ کیا سین ہے. تو مطلب وہ ہمیں نہیں پتا ان کا کیا اسٹیٹس ہے, بٹ جو خواتین ہیں انہوں نے بھی سر اپنا حصہ ڈالا اس کے اندر کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا چیک کیے. سر یہ والا جو ماحول ہے نا یہ میرے خیال میں فواد نے بھی انجوائے نہیں کیا. نہیں چکر ہی نہیں ہے سر. سر جو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایکٹر ہیں اور آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں ٹو بی ایئر فورس پائلٹ, وہ پاسبل ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ ایک ایئر فورس پائلٹ ہیں لیکن آپ کی جو ویلیو ایکٹر سے اوپر ہے, تو یہ ریورس ہوا تھوڑا سا. اس میں وہ بھی تھا کہ بیچ میں ایک دو خواتین کا میں نے وہ بھی پڑھا کہ بال تھوڑے سے کم ہو گئے لیکن کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ سر اس میں ایک جو ہے نا انٹرنل پاکستانی بھی پولیٹیکل پیراڈائم شفٹ بہت زیادہ. سر بالکل وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بات نہیں میں کر رہا, وہ پی ٹی آئی تو بیک برنر پہ گئی وہ تو اس کو اب, اور ان کا بیہیویئر بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو فرنٹ پہ لایا جائے. ان کا بیہیویئر بھی اگین عادتاً مطلب آپ نے بالکل سوچے سمجھے بغیر بیانات دیے, ولیمہ خان سے لیکن کے کچھ لوگوں نے کہ بھائی بالکل ہی آپ نے سوچے سمجھے بغیر کیا جو بھی کیا. ہاں ایک تو سوچے سمجھے بغیر کیا, اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے کیا وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا پالیٹکس جو ہے وہ تو عوام کے لیے ہی ہوتی ہے نا, عوام کے ساتھ ہی کرنی ہوتی ہے, تو اس میں پلس جو ہے وہ تھوڑا بہت ہاتھوں تو ہونا چاہیے. تو وہ مطلب آپ کے کان کے پاس آپ کو آرٹلری فائر کی اگر آواز آ رہی ہے تو اس وقت ایشو پھر نہ ایک رہ جاتا ہے. مطلب یہ بالکل وہ جس طرح مثال نہیں ہے کہ انسان کے 250 مسئلے ہوتے ہیں, پھر وہ اس کو ایک کو بیماری آ جاتی ہے اور پھر اس کی زندگی میں صرف ایک مسئلہ رہ جاتا ہے. تو جنگ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے, بلکہ اس سے شاید زیادہ سیویئر ہے. تو وہ تو غلط کھیل گئے, وہ مطلب بہت برا. ہاں اچھا, جو چینج آیا نا وہ آئے گا نون لیگ. سو نون لیگ ایک ایسی جماعت تھی کہ جو ان کا جو سپورٹر ہے نا وہ ووٹ دیتا ہے کہ جی جج بھی اپنا ہے تو جرنیل بھی اپنا ہے تو فلانا بھی اپنا ہے, تو وہ نا اس کی پارٹی ہے, پاور کی پارٹی ہے. اچھا ابھی جب میاں صاحب کو خود ساختہ جلا وطنی سے واپس لایا گیا تو اس میں بھی نا مطلب وہ شہباز صاحب بن گئے پرائم منسٹر, لیکن سب یہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ اصل جو ووٹ بینک تے نواز دا ہے نا وہ اچھا کیوں نواز کیا ہے, کیونکہ سب نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ جلا وطنی میں تھا چاہے خود ساختہ ہی تھا, اس پہ یہاں پہ کیسز تھے, اس نے انکار کر دیا واپس آ کے کیس کلیئر ہونے میں, حالانکہ ہو جانے تھے اب کلیئر ٹھیک ہے, لیکن اس نے کہا نہیں میں نے آ کے کلیئر بھی نہیں کروانا, کلیئر کروا کے آؤں گا. کلیئر ہوئے, پھر وہ لینڈ ہوا سرکاری شاید جہاز پہ, اور پھر اس کے بعد اس کو سرکاری ہیلی کاپٹر ملا کہ جا کے اب کیمپیننگ کریں, جلسے کریں. تو سب نے کہا کہ ووٹ تو پھر نواز شریف کا ہے نا. اچھا اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو سارا تھا نا کہ جج جرنیل بیوروکریٹ سارا کچھ, اب تو وہ شہباز کے ساتھ ہو گیا ہے نا اس وار کے بعد, کانفلکٹ جو بھی اس کا نام ہے. تو اب میاں صاحب کو حالانکہ انہوں نے دھوپ لگوا کے لے کے آئے ہیں, انہوں نے اس کے بعد بیان دیا ہے, بڑے لیٹ ہو گئے تھوڑے سے. اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ اصل میں تو جنگ ہم نے میاں نواز شریف کے ویژن سے لڑی. ہاں لیکن اب جو ہے نا فیصلے
وہ پارٹی کے ہیں، وہ میاں صاحب نے نہیں کرنے، یا بیسیکلی اب میاں صاحب یا وہ جو بھی کریں، اب جو ان کا ووٹر ہے مطلب ایفیکٹولی بغیر ٹوٹے مسلم لیگ نون، مسلم لیگ شین ہو گئی ہے بغیر ٹوٹے. سر بغیر ٹوٹے. آپ دوسرا دیکھیں سر کہ کیبنٹ جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے. امیر شباشی سے بھی کیبنٹ کے اندر ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہیں، فورن منسٹر ساغدار صاحب ہیں، اورنگزیب از دا فائنانس منسٹر. یہ سارے لوگ جو ہیں، اب آپ کا اصل میں خیال ہے کہ اب تو فورن پالیسی بہت چلنی ہے نا، اب تو کھیلنی ہے آپ نے فورن پالیسی بہت زیادہ. جو پچھلی ماضی میں ہوئی تھی اس کا تو بہت فائدہ آپ کو ہوا، انڈیا کی اچھی نہیں تھی ان کو نقصان ہوا اس کا. آپ کے خیال میں اب اگر میاں صاحب جو ہیں وہ ساکھدار یا کسی کو بھی فورن آفس میں کہیں گے یار کہ یہ اس طرح کر لے، جہاں سے بھی فورن پالیسی آتی ہے، تو ڈو یو ریئلسٹکلی تھنک کہ پہلے وہ میاں نواز شریف صاحب سے ویٹ ہوئے گی، پہلے جا کے وہ کہیں گے نہیں کہ اینج کر لو، یا کچھ پہلے اگر ہوتا بھی تھا، آئی ڈونٹ تھنک پہلے بھی ہوتا تھا، ایک حد تک ہوتا ہوگا، یا مشورے ہوتے ہوں گے یا تھوڑی فون کال ہوتی ہوگی. اب تو میرے خیال میں یہ سین بالکل مس ہو جائے گا. وہ کہیں گے یار کہ بھیا آپ کو جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ تو میاں شباشی صاحب کی بڑی دیر سے چل رہی ہے، وی او این سی پر کیئر ٹیکر، اب یہ پراپر گورنمنٹ، تو اس کے اندر تو یہ ایلیمنٹ نکلنا تھا ہی کسی نہ کسی طریقے سے. کیونکہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اتنا انٹرسٹ خود بھی نہیں ہے. ایک تو وہ دوسرے ایک اور چیز، جس طرح پہلے وہ ان سے کوئی اور تو مشورہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب کو تو ہوتا تھا کہ بڑے بھائی کو پوچھ کر ہن بڑے بھائی کو کچھ نہیں پوچھنا. اس میں ویسے ایک شہباز شریف کا نقصان بھی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب نے جب پہلے میاں صاحب کو نہ کرنی ہوتی تھی کسی بات پہ تو کہتے تھے کہ وہ نہیں مان رہے، اور جب ان کو نہ کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے میاں صاحب نہیں مان رہے. اچھا اب بیچ میں سے میاں صاحب نکل گئے، آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میاں صاحب نہیں مان رہے، کیونکہ میاں صاحب از نو بڈی ناؤ. تو یہ ایک شہباز شریف صاحب کو بھی نقصان ہوگا. ایک تیسری سفارتی محاذ پہ جو ہے نا، ہمارے ایک دوست علی نے بڑا ایک زبردست اس کا انالیسز ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب ٹویٹ ہو گئے ہیں کہ میں یہ بھی کرنے لگا ہوں وہ بھی کرنے لگا ہوں پاکستان کے ساتھ. اس کے مقابلے میں پھر وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹیں کرنی شروع کی ہیں ٹرمپ کو کہ وہ جو ہے نا، اس میں ٹرمپ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے تھوڑے سے نارسسسٹ ہیں، وہ تھوڑے سے خود پسند، خوش آمدی کا شوق رکھتے ہیں. ہاں، اور انہوں نے زندگی میں وہ ایکسپیرینس نہیں لیا ہوا جو ان کو شہباز شریف صاحب دے. شہباز شریف صاحب نے ان کو جس پیڈسٹل پہ پہنچانا ہے نا، ٹرمپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. 6th جنریشن. تو سر بالکل ٹھیک ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نے لے آؤٹ کر دیں. اس کا پولیٹیکل بھی آپ نے بتا دیا، اس کا فورن پالیسی کی حد تک بھی، ملیٹرلی بھی، اکنامکلی بھی. اب بات یہ ہے کہ اپنے اپنے کام پہ لگیں سارے، سب پرانی تنخواہوں پہ واپس یہ اگلا آپ کا ویژن جو ہے وہ یہ ہونا. یہ تو کر لیا نا ہم نے، یہ والا ملیٹرلی جو بھی باتیں ہو رہی. اکنامیکل فرنٹ پہ ابھی بھی بڑی ویکنس ہے، اس کو ٹھیک کریں کسی طرح. وہ بھی ایک میرے خیال میں حکومت کی تو ایفرٹ ہے ہی ہے، ایک اجتماعی ایفرٹ بھی ہے اس کے اندر. سر دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے کہ زبردست تو بالکل نہیں ہوتی چیز جنگ آبویسلی، لیکن ہر چیز کا ایک سلور لائننگ ہوتی ہے، فال آؤٹ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے. میں نے آج یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ کے پچھلے 4-5 دن سے تمام پاکستانی جو پہلے سیاست کے اوپر پتی گھروں کے اندر لڑائیاں، ایک یونیفائنگ فیکٹر بھی بہت ہے اس کے اندر کہ بھئی دیکھو یہ ریئلٹی یہ ہے کہ پتہ کسی چیزوں کو کچھ نہیں ہوتا. مطلب جو ڈرون شون کا چل رہا تھا، وہ ڈرون مطلب 100 گز ادھر ہوتا 100 گز ادھر ہوتا تو کسی کا نقصان ہی ہوتا نا. تو یہ بڑی نا ریئلٹی چیک ملتا ہے، اس کے سائیکولوجیکل اثرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب اس دن سارا چل ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، جب دفتر آئے بارش بڑی تیز ہوئی تو کھڑکیاں ہلنا شروع ہو گئی، تو آپ کی میری 2 منٹ کی شارٹ ہوئے تھے کہ یار پھر سے تو کچھ نہیں شروع ہو گیا. تو یہ اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جو زیادہ دیر تک رہے گا، ادھر بھی رہے گا. بٹ اگین ایک یونیفائنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ یار اس زمین تو سب کی مشترکہ ہی ہے نا، ادھر بیان بازی اب اپنی اپنی کر سکتے ہیں. سو اس چیز کو یوز کریں، حکومت بھی یوز کرے اس چیز کو، سب ہلکے جو اس چیز کو یوز کر کے ایک امیج کریٹ کریں جو کہ سافٹ امیج ہو سکتی ہے کہ بھائی سب نے مل بل کے نا اب بڑا بننا. تو دیٹ ول بی دی اصل سلور لائننگ ان دس کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں. بالکل سر. اور وہی والی چیز ہے کہ ہم نے جنگیں دیکھی ہیں، ہم نے جنگوں میں ہر قسم کی آؤٹ کم دیکھی ہے، اور ہم پیس کے ساتھ ہیں، اور سب کو اس خطے میں پیس کے ساتھ ہونا چاہیے. لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. کسی جنگ کا نتیجہ کسی کی فیور میں آتا ہے، کسی کا کسی اور کی فیور میں آتا ہے، اس لیے اس والے مقابلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور دونوں ملکوں کو، اور بلکہ سارے ملکوں کو بس ایک وہ کرنی چاہیے کہ جی ہم نے کس طرح سے ترقی کرنی ہے، کھانا پینا ہے، موجیں لینی ہیں، انجوائز کرنا ہے. یہ مقابلہ ہونا چاہیے. بالکل بہترین ہو گیا سر. اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.